وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، جب کسی کے مرنے کے بعد ترکے کی تقسیم کا مسئلہ آئے، وراثت بانٹنے کی بات آئے، اولو القربہ، اور بہت دور کے رشتہ دار جن کا بہت کم یا نہیں کے برابر حق بنتا ہے، اگر وہ بھی آ گئے، والیتامہ، یتیم لوگ آ گئے، والمساکین، غریب مسکین فقیر لوگ آ گئے، جن کے جینے کے لیے دنیا میں ابھی کچھ نہیں ہے، فارزقوہم، تو تم اپنے بھائی بہن، قریب کے رشتہ دار، چچا بابا، سارے رشتہ داروں کا جو حق ہے اللہ نے تو بیان کر دیا، لیکن پہلے ان دور کے آنے والے رشتہ دار، یتیم، مسکین اور فقیر آ گئے تو فارزقوہم من، انہیں بھی دے دو، بھلے طریقے پر نہیں بنتا پھر بھی اچھے طریقے پر ان کو دو، فارزقوہم من وقولوا لہم قولا معروفا، اور اچھی بات کہہ کے انہیں رخصت کر دو کہ بھئی دیکھو میت ہوئی ہے، ٹینشن ہے، یہ سب تقسیم کرنا ہے، بانٹنا ہے، میت اٹھانا ہے، اچھے انداز سے انہیں بول کے تھوڑا بہت جو دے سکتے ہو دے کر عزت کے ساتھ انہیں رخصت کر دو۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، اور جو لوگ اپنے پیچھے اولاد چھوڑ کے جا رہے، اپنی اولاد کا خیال کر کے جائیں، ساری اپنے من سے غلط وصیت کر کے، غیر مضار، کسی کو دکھ تکلیف دینے کے لیے اولاد کو، بیٹے بیٹی کو، قریب دور کے رشتہ داروں کو محروم کرنے کے لیے غلط وصیت کر کے نہ جائیں۔ اور نیچے اللہ نے جب حق بیان کر دیا تو وصیتاً غیر مضار، کتنی بھی وصیت کرتا رہے، ایک لمٹ باندھ دی گئی ہے، اتنا ہی اس کی وصیت کے مطابق دیا جائے گا، باقی ہر حق والے کو اس کا حق دیا جائے گا۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، ڈریں، لو ترکو، مر کے جانے والے، چھوڑ کر جانے والے، من خلفہم، اپنے پیچھے، ذریۃ ضعافا، اپنی کمزور اولاد کے تعلق کا سے خیال کر کے جائیں، ان کا آگے جینے کا، ان کے ترکے کا، وراثت کا کیسے آگے بڑھیں گے، بھائی بہن اور قریب اور دور کے رشتہ دار، خافوا علیہم، خوف کے ساتھ۔ وراثت کی اس جگہ پر تینوں لفظ اللہ نے استعمال کیا، وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، آگے خافوا علیہم، وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، تقوی، خوف اور خشیت وراثت کے تعلق سے، یہ آپسی لین دین معاملات، نکاح کا ہو، تجارت کا ہو، وراثت کا ہو، ترکہ کی تقسیم کا ہو، وراثت بانٹنے کا ہو، یا طلاق کے ہو، آپس کے معاملات جس میں دو سے زیادہ لوگوں کے آپس میں تعلقات آتے ہیں، اس میں خوف، خشیت اور تقوی کی، اللہ کی حدود کی پامالی، اللہ کی حدود کا خیال، اس کو کراس مت کرو، یہ بڑا سخت انداز میں اللہ نے بیان کیا، اور اس وقت جگہ پر ان آیتوں میں ہم نے کھول کر بیان کیا ہے، وہاں جا کر آپ سن سکتے ہو، جہاں پر آیت آئی تلک حدود اللہ فلا تعتدوها فلا تقربوها، اللہ کی حدود کے قریب مت جاؤ، اس کو پھلانگو مت، بندے نے بتایا ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا، کوئی مر کے جا رہا ہے، اپنے پیچھے اپنی چھوٹی ذریت اولاد کمزور چھوڑ کے جا رہا، چھوٹے نابالغ ناسمجھ ہیں، خافوا علیہم، تو ان کے تعلق سے صحیح انتظام کر کے جائیں، صحیح وصیت کر کے جائیں، بڑوں کو ذمہ دار بنا کے جائیں، جو واقعی عدل کے ساتھ ان کو مال لوٹا دے۔ خافوا علیہم، ان کے تعلق سے خوف، خشیت، بڑے دھیان کے ساتھ کام کر کے جائیں۔ فلیتقوا اللہ، اللہ کے ڈر، خوف، تقوی کے ساتھ غلط وصیت نہ کریں، غلط الفاظ ادا نہ کریں۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور سیدھی سادی بات کہیں۔ نکاح کے تعلق سے، طلاق کے تعلق سے بھی یہی آیت آئی ہے، نکاح کی مجلس میں پڑھی جاتی، ہاں، سورہ احزاب کی آیت، قولاً سدیدہ، سیدھی سادی بات کرو، شدیدہ سخت نہیں، شدید سواد سے مواد بھری، گندگی بھری ہوئی نہیں، ٹونچ مارنے والی، ٹیڑھی بولنے والی نہیں۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور وراثت کی تقسیم کے وقت بھی اللہ کہہ رہا ہے سیدھی سادی بات کرے، سیدھے سلجھے ہوئے الفاظ و جملے استعمال کرے، جملے کچھ ہو، الفاظ کچھ ہوں، تیور کچھ ہو، مطلب کچھ ہو، اور سامنے والا کچھ سمجھ رہا ہو، ایسی ٹیڑھی بات نہ کرے، سلجھی ہوئی سیدھی بات کرے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یہ تو قریب رشتہ دار، تمہاری اولاد، ذریت، ماں باپ، بیٹا بیٹی، بہن، قریب دور کے رشتہ داروں کی بات ہے، اللہ تو لوگوں سے کہہ رہا ہے، قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو۔ ان الذین یأکلون اموال الیتامی، جو یتیم لوگوں کا مال کھا لیتے ہیں غلط طریقے پر، انہیں پالنے کے نام پر دھوکہ دے کر، کوئی آ کے کچھ کہہ تو نہیں سکتا، کئی سالوں سے یتیم بچہ بچی گھر میں پل رہی ہے اور غلط طریقے سے مال کھا رہے، کسی کو پتہ نہیں چل رہا، اللہ کو تو معلوم ہے، جو کھاتے ہیں یأکلون
اموال الیتاما ظلم و غلط طریقے پر، انما یأکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، وسیصلون سعیرا، اور مرنے کے بعد اللہ انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ اللہ ایسی حرکتوں سے ہمیں بچائے، ہر ایک کا خیال کرنے کی توفیق عطا کرے۔ والجار ذی القربى والجار ذی الجنب، قریب کا ساتھی، پڑوسی، بس میں بیٹھا ہوا، رکشہ میں چند منٹ کے لیے، اس کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، پڑوسی کا بھی خیال رکھیں۔ یہ سارے اللہ ہمیں ڈرنے کی توفیق عطا کرے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، یتیم کے تعلق سے نہیں ڈرو گے تو جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ آگے کی ویڈیو میں سنتے ہیں یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین انشاءاللہ۔